اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا الممجد بشیرنا المسدس نذیرنا المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد ابو القاسم محمد والصلاة والسلام على مظهر العجائب ومظهر الغزائب نقطہ دائرۃ المطالب اسد اللہ غالب غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب مولانا ابو ثقلین ابو الحسنین علی بن ابی طالب وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیذہب عنہم الرجس وتطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ کلام کا آغاز اس بابرکت نام سے کرتی ہوں کہ ساری تعریف جسے زیب دیتی ہے، جو ماں باپ سے بڑھ کے چاہنے والا اور ہر چاہنے والے سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ شان مہربانی اس کی یہ ہے کہ شکم مادر میں ہے تو اس کی مہربانی ساتھ ہے، عہد شباب ہے تو اس کی مہربانی ساتھ ہے، اور ضعیفی کا عالم کہ جب اعضاء و جوارے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں جب بھی اسی کی ذات ہے جو کرم کرنے والی ہے، اور قبر کی منزل کہ جب منو مٹی کے نیچے دب گئے تو اولاد پھول چڑھانے تو ضرور آ سکتی ہے، چاہنے والے چادر چڑھانے تو ضرور آ سکتے ہیں، مگر کون ہے جو قبر کی اس تنہائیوں میں، فشار قبر کی منزلوں میں، حساب و کتاب کی منزلوں میں کام آتا ہے؟ یقیناً اسی کی ذات ہے۔ اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے زیبا ہے جو ہمارے لیے لائق ہدایت ہیں، راہ ہدایت ہیں۔ آیت مبارکہ جو میں نے سرنا میں کلام میں تلاوت کی بڑی مشہور زمانہ آیت ہے، آپ نے بے شمار مرتبہ اسے سماعت کیا ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انسانوں کو مگر اس لیے، محض اس لیے کہ وہ عبادت کریں اللہ کی۔ یعنی مقصد تخلیق کائنات جو ہے وہ اس کی عبادت اور معرفت ہے، اور اس معرفت کو ہم، اس عبادت و معرفت کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کس راستے کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے اس نے جن ہستیوں کو بھیجا وہ ہستیاں محمد وآل محمد کی ہستیاں تھیں جنہیں اس نے اپنے نور سے خلق کیا، جو اس کی صفات و جمال کی آئینہ دار تھیں، جو مظہر صفات الہی تھیں، وہ ہستیاں جنہیں اس نے اپنے نور سے خلق کیا اور اپنا علم عطا کر کے بھیجا، اور ان میں سب سے پہلی ہستی ذات ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی ذات گرامی تھی، جسے پروردگار عالم نے ساری کائنات کا علم عطا کیا تھا، ساری کائنات کا علم وہ اپنے سینے میں لے کر آئے تھے، لیکن انہیں تو دنیا سے جانا تھا، آخری رسول تھے اور یہ سارا علم دے کے جانا تھا۔ سوال یہ ہے کہ رسول اپنے بعد وہ سارا علم کسے دے کے جائیں گے؟ کیا رسول کے کسی چاہنے والے میں یہ صلاحیت تھی؟ مسلمان تو بہت زیادہ ہو گئے تھے، مسلمانوں کی تعداد تو کم نہیں تھی، صحابہ کی تعداد کم نہیں تھی، لیکن کیا کسی رسول کے صحابی میں، رسول کے چاہنے والے میں، کسی رسول کے مسلمان میں یہ صلاحیت اور طاقت تھی کہ وہ اس علم کو اپنے سینے میں محفوظ کر سکے یا اس علم کو رسول سے حاصل کر سکے؟ رسول تو وجہ تخلیق کائنات تھے، رسول تو ساری کائنات کا علم اپنے سینے میں لے کر آئے تھے، تو رسول یہ کسے علم دے کے جائے؟ دیکھیے ہر چیز کی تقسیم کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، اور علم کی تقسیم کا معاملہ جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ میرے پاس کچھ مشروب ہے جگ میں اور میں چاہتی ہوں کہ میں اسے تقسیم کروں لوگوں میں، تو میں جس کے پاس جتنا بڑا برتن ہوگا میں اس کو اتنا ہی مشروب دیتی چلی جاؤں گی، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو میں اتنا ہی دیتی چلی جاؤں گی۔
نتیجے کے طور پر میرے پاس مشروب کی مقدار جو ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن علم کی تقسیم کا معاملہ اس جیسا نہیں ہے۔ علم جتنا دیں گے دوسروں کو، جتنا خرچ کریں گے، اتنا ہی زیادہ علم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ علم کا ظرف اتنا وسیع ہے کہ دینے سے کم نہیں ہوتا بلکہ دینے سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو رسول کے پاس ساری کائنات کا علم ہے۔ رسول اپنے بعد یہ علم کسے دے کے جائیں؟ کیا کسی کے سینے میں صلاحیت تھی؟ کیا کسی کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ اس علم کو حاصل کر سکے؟ روایتیں ہی بتاتی ہیں کہ جب پیغمبر کا آخری وقت آیا تو رسول نے آواز دی ام سلمہ کو کہ ام سلمہ میرے بھائی علی بن ابی طالب کو بلایا جائے، علی کو بلایا جائے۔ کئی مرتبہ جب علی کو آواز دی تو علی آئے، اور علی جب آئے قریب رسول کے، تو رسول نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اشارہ کیا علی کو کہ علی رسول کے اوپر جھکے، اور اتنا جھکے کہ علی کے گوشے مبارک رسول کے لبائے مبارک کے قریب آ گئے، اور رسول نے فرمانا شروع کیا۔ رسول نے سرگوشی میں کچھ مناجات پڑھنا شروع کی، کچھ فرماتے رہے، رسول فرماتے رہے فرماتے رہے فرماتے رہے۔ اب اگر میں اور آپ اس جگہ پہ ہوتے تو کیا کرتے؟ یہ نفسیاتی بات ہے کہ جب دو آدمی سرگوشی میں بات کر رہے ہوں اور تیسرا سامنے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہو خاموشی سے، تو اس کے دل میں خیال ضرور پیدا ہوگا کہ ایسی کون سی بات کی جا رہی ہے جو ہمیں نہیں بتائی جا رہی، ہم سے پوشیدہ رکھ کے کی جا رہی ہے۔ تو اب جتنے بھی صحابہ کرام وہاں پر تھے موجود، وہ سب یہی سوچ رہے تھے، وہ انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ گفتگو رسول کی ختم ہو، کب یہ مناجات رسول کی ختم ہو، اور علی سے پوچھیں کہ رسول نے کیا کہا۔ جب رسول فرما چکے، علی فارغ ہوئے، تو تمام رسول کے چاہنے والے جو تھے صحابہ کرام، وہ علی کے قریب آئے اور کہا کہ یا علی بتائیے رسول نے آپ سے کیا فرمایا، کیا کہا۔ اب علی بتائیں تو کیا بتائیں ان رازوں کو جو نور کے ایک حصے نے نور کے دوسرے حصے سے کیے، اس لیے کہ علی کی ذات تو وہ ذات تھی جس کے لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے خلق ہوئے ہیں۔ اب علی کیا بتائیں ان رازوں کو، ان باتوں کو جو نور کے ایک حصے نے دوسرے حصے سے کی۔ اگر صلاحیت ہوتی تو رسول ہی نہیں بتا جاتے۔ جب رسول ہی نہیں سمجھا سکے، جنہیں رسول نہ سمجھا سکے، انہیں علی کیا سمجھائیں گے؟ لیکن نئی لوگوں کا اصرار تھا کہ یا علی میں بتائیے کہ آخر رسول نے آپ سے کیا فرمایا، کیا کہا۔ اور اگر اس طرح پوچھنے پہ کوئی نہ بتلائے تو یہ بد اخلاقی میں شمار ہوتا ہے۔ اب علی حیدر کرار کیا کریں؟ علی حیدر کرار نے ایک درمیانی راستہ اختیار کیا، کہا مجھے آج رسول نے علم کے 1000 باب تعلیم کیے، مجھے آج رسول نے علم کے 1000 باب تعلیم کیے، ہر باب سے علم کے 1000 باب نکلتے ہیں۔ بتا دیا نا علی نے، اتنا ہی بتایا جتنی صلاحیت تھی۔ وہ 1000 باب کیا ہیں، ہر باب کے 1000 باب کیا ہیں، یہ نہیں بتایا علی نے۔ کسی میں سمجھنے کی صلاحیت ہوتی تو بتاتے نا علی، جتنی صلاحیت تھی اتنا ہی بتایا۔ تو وہ علم جو رسول کے پاس تھا، وہ علم رسول نے علی بن ابی طالب کو عطا کیا، اور سوائے علی کے کسی میں صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اس علم کو لے سکتا، اور علی کے بعد وہ علم درجہ بدرجہ ہر امام کو منتقل ہوتا رہا، اس لیے کہ سوائے امامت کے سینے کے، سوائے امامت کے کسی میں اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ امام کو بنایا ہی اسی طرح تھا، پروردگار عالم نے اس حکمت کے ساتھ پیدا کیا تھا اماموں کو، جو بھیجا تھا وہ اس صلاحیت دے کے بھیجا تھا کہ وہ اس علم کو اپنے سینے میں محفوظ رکھ سکتے تھے۔ یہ علم جو ہے وہ ہر امام کو سینہ بسینہ منتقل ہوتا چلا گیا، اور امام نے اپنے زمانے میں کوشش کی کہ وہ اس علم کو لوگوں تک پہنچائے، کہ جن میں صلاحیت ہو وہ پہنچائے، لیکن لوگوں میں جتنی صلاحیت تھی اتنا ہی دیا۔ لہٰذا اسی لیے اماموں نے رازوں میں بات کی، پردوں میں رکھ کر سمجھاتے تھے امام، جیسے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب امام نے اپنے چاہنے والوں سے یہ کہا تھا کہ ایک ڈھیلا ہوگا، ایک مٹی کا ڈھیلا ہوگا جس کو اگر نصف کر دیا جائے، اس کے نصف کو اگر نصف کر دیا جائے، اس کے نصف کو بھی اگر نصف کر دیا جائے، یہاں تک کہ اتنا چھوٹا نصف حاصل ہو جائے کہ اسے مزید نصف نہ کیا جا سکے، اسے مزید تقسیم نہ کیا جا سکے، تو اس چھوٹے سے ذرے میں اتنی طاقت ہوگی کہ پورا بصرہ شہر تباہ کر سکے۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو ان کے لیے اس پر یقین کرنا بڑا محال تھا۔ لوگ یہ کہتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایک چھوٹے سے ذرے میں بھلا اتنی طاقت ہو کہ وہ پورے شہر کو تباہ کر دے۔
لیکن آج جب ایٹمی علم منکشف ہو چکا ہے، آج جب نیوکلیس دریافت ہو چکا ہے، تو لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ اس ذرے سے ایک شہر کیا، اس سے تو ملک تباہ ہو سکتے ہیں۔ اور لوگوں کو یقین آ گیا کہ امام نے کتنے سال پہلے یہ بات بتا دی تھی ہمیں، امام کو کتنے سال پہلے یہ علم تھا۔ تو علم تو امام کے سینوں میں موجود تھا، لیکن امام اسے دے نہیں سکے، انہیں دیا اتنا ہی دیا جتنے لوگوں میں صلاحیت تھی۔ اسی طرح مولا کائنات علی بن ابی طالب نے بھی اپنے شاگردوں کو علم دیا، جس میں صلاحیت دیکھی، جیسی صلاحیت دیکھی اس کو ویسا علم دیا۔ جیسے آپ نے نام سنا ہوگا میثم تمار کا۔ میثم تمار مولا کے چاہنے والے تھے، مولا کے چاہنے والے تھے، اور انہیں مولا نے علی بن ابی طالب نے علم ملایا و ملایا تعمیل کیا تھا، یعنی آنے والی اموات اور آنے والی بلاؤں کا علم تعلیم کیا تھا۔ اسی لیے روایتوں میں یہ ہے کہ میثم تمار ایک مرتبہ کشتی میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ میثم تمار بھی بیٹھے تھے اس کشتی میں کہ ایک مرتبہ ہوا کا تیز جھونکا چلا اور کشتی ہلی۔ جب ہوا کا جھونکا چلا اور چلنے کے بعد گزر گیا تو میثم تمار نے کہا، اس ہوا کے جھونکے نے مجھے بتایا کہ شام کا طاغوت جو ہے وہ مر گیا ہے، شام کا بادشاہ مر گیا ہے۔ ہوا کے جھونکے نے بتایا، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ مولا نے علم تعلیم کیا تھا۔ اس لیے تو جب ابن عباس سے کسی نے پوچھا تھا کہ ابن عباس یہ بتاؤ کہ مولا کے پاس کیسا علم تھا، علی کے پاس کتنا علم تھا، اور صحابہ کے مقابلے میں علی کا علم کیسا تھا، تو ابن عباس جو مفسر قرآن کہلاتے ہیں، ابن عباس نے کہا رسول کے تمام صحابہ کے مقابلے میں کا علم علی کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے قطرہ ہو 7 سمندروں کے مقابلے میں۔ پوری کائنات کا علم جو رسول کے پاس تھا وہ رسول نے منتقل کر دیا تھا علی بن ابی طالب کو، اور وہی علم منتقل ہوتا رہا اماموں میں۔ یہی سبب تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو علم تھا کہ وہ جس سفر پہ جا رہے ہیں اس سفر میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، وہ واپس نہیں آئیں گے، ان کو علم تھا۔ لیکن اس کے باوجود امام نے سفر اختیار کیا، اور جانے سے پہلے اپنے کربلا جانے کے مقصد کو ایک تحریر کی صورت میں، ایک وصیت کی صورت میں اپنے ہاتھوں سے لکھ کر محمد حنفیہ کے حوالے کیا تھا۔ اور ہمارا یقین ہے کہ جس طرح معصوم خود پاک ہوتا ہے، ویسے ہی اس کا قول، فعل اور اس کی تحریر بھی پاک ہوتی ہے۔ مولانا نے لکھا تھا کہ میں جا رہا ہوں اپنی امت کی اصلاح کے لیے، میں اصلاح امت کے لیے نکلا ہوں، میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں۔ میرا راستہ وہی ہے جو میرے جد رسول اللہ کا راستہ تھا، میں نے کوئی نیا راستہ اختیار نہیں کیا ہے۔ میرا راستہ وہی ہے جو میرے جد رسول اللہ کا راستہ ہے، میرا راستہ وہی ہے جو میرے بابا علی مرتضیٰ کا راستہ ہے۔ اس لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ جب حسین جا رہے تھے اپنے ساتھ، اپنی بیویوں اور بچوں کو لے کر جا رہے تھے، عورتوں اور بچوں کو لے کر جا رہے تھے، تو کسی نے حسین کو مجبور نہیں کیا تھا۔ کسی روایت میں نہیں ملتا ہے کہ والی مدینہ نے کہا ہو کہ بھائی آپ اپنے ساتھ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی لے کے چلیے جائیے، نہیں۔ یا کسی فوج نے امام حسین کے ساتھ زبردستی کی ہو کہ آپ اکیلے نہیں جائیے، عورتوں اور بچوں کو بھی لے کے جائیں، کہیں نہیں ملتا۔ امام حسین نے خود اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو لیا تھا، اس لیے کہ امام کا کہنا یہ تھا کہ میں جس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں وہاں ان بیویوں کے بغیر یہ عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عمل اس وقت پورا ہوگا، میرا کام اس وقت پورا ہوگا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، کہ جب عباس کے ساتھ ام کلثوم بھی ہوگی، اور علی اکبر کے ساتھ زینب ہوگی، جب علی اصغر کے ساتھ سکینہ ہوگی۔ اور ایسا معلوم دیتا ہے کہ جیسے ان بیویوں کو بھی علم تھا، ان کی تربیت ہی ایسے ماحول میں ہوئی تھی کہ انہیں پہلے سے علم تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسی لیے جب حسین دوسری محرم کو کربلا پہنچے ہیں اور فرات کے کنارے خیمے لگائے گئے اور اس کے بعد ہٹا دیے گئے، تو بی بی زینب نے دیکھا تھا کہ فوجوں پر فوجیں آنا شروع ہو رہی ہیں، فوجیں پر فوجیں آ رہی ہیں۔ بی بی گھبرا رہی تھیں، ڈر رہی تھیں کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ ہر کا لشکر آیا جو پیاس سے بے چین تھا۔ حسین ساقی کوثر کے بیٹے تھے، کریم ابن کریم تھے، رسول خدا کے نواسے تھے، دشمن کی پیاس برداشت نہیں ہو سکی، کہا عباس ہر کے لشکر کو سیراب کرو، مشکوں کے منہ کھول دو۔ مشقے کے منہ کھول دیے گئے،
حر کا پورا لشکر سیراب ہوا۔ جب لشکر سیراب ہو گیا تو آپ نے کہا کہ دیکھو حر کی لشکر کے جانور بھی پیاسے ہیں، ایسا کرو کہ جتنا بھی پانی ہے وہ جانوروں کو پلا دو، اور یاد رکھنا کہ جانور ایک مرتبہ بھی پانی نہیں پیتا ہے، 3 مرتبہ منہ ڈالتا ہے پانی پینے کے لیے۔ جب تک جانور سیراب نہ ہو جائے اچھی طرح اس کے آگے سے پانی نہ ہٹانا۔ حر کا لشکر سیراب ہوا، حر کے لشکر کے جانور سیراب ہوئے۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے حسین کھڑے ہوئے تو حر نے اور اس کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی۔ ابھی نماز سے فارغ ہوئے تھے کہ ابن زیاد کا قاصد آیا، اور قاصد نے حکم دیا کہ ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ حسین کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے، حسین کو یہیں پہ روک دو۔ بس یہ سن کر حر امام حسین کے پاس آئے اور کہا کہ میرے امیر کا حکم یہ ہے، ابن زیاد کا حکم یہ ہے کہ آپ کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ حسین نے چاہا پیچھے چلے جائیں، کب پیچھے بھی نہیں جانے دیں گے، آپ کو اسی مقام پر رکنے کو کہا گیا ہے، آپ کو یہیں رکنا ہے، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ اور یہ کہہ کر حسین کے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا۔ بس جیسے ہی حسین کے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، حسین ابن علی کو غصہ آ گیا، کہا حر تیری ماں تیرے ماتم میں روئے۔ یہ سن کر حر نے کہا کہ فرزند رسول، اگر عرب میں عراق میں کوئی اور جوان مجھے یہ جملہ کہتا تو میں فوراً یہ جملہ پلٹ کر اس کی ماں کا نام لے لیتا، لیکن فرزند رسول آپ کی ماں کا نام میں کیسے لوں؟ آپ کی ماں تو خاتون جنت ہیں، آپ کی ماں تو وہ ہیں جن کا نام وضو کے بغیر میں لے ہی نہیں سکتا۔ بس شب عاشور آئی، حسین کے خیموں سے آوازیں بلند تھیں، آلتش آلتش کی آوازیں بلند تھیں، بچے رو رہے تھے کہ بابا پیاس سے برا حال ہوا جا رہا ہے، پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ حر اپنے خیمے میں ٹہل رہا تھا، حر خیمے میں ٹہل رہا تھا کہ ایک مرتبہ صبح کی اذان کا وقت قریب آیا۔ حر باہر آیا خیمے سے، اپنے ہاتھوں پر وضو کا پانی ڈالا، جیسے ہی پانی زمین پر گرا کہ ایک مرتبہ ایسا لگا کسی کی بیوی کی آواز اس کے کانوں میں آ رہی ہے کہ حر تو پانی زمین پر ڈال رہا ہے، تو زمین پر پانی ڈال رہا ہے، حسین کے بچے پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ حر نے گھبرا گیا، حر کھڑا ہو گیا، دوبارہ پھر وضو کے لیے پانی ڈالا تو ایسا معلوم دیا، پھر کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی کہ حر یہ بتا کہ میرے بچے حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا، میرے بچے حسین نے تیرے ساتھ کیا خطا کی ہے جو اس کے بچے پیاس سے تڑپ رہے تو پانی باہر آئے۔ حر کھڑا ہو گیا، کانپنے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، واپس خیمے میں آیا۔ غلام نے کہا کیا بات ہے؟ آقا ان 72 سے ڈر گئے، ان 72 سے گھبرا گئے، ارے یہ تو بھوکے پیاسے ہیں، ان میں سے اکثریت بوڑھوں کی ہے، ان میں سے اکثر ایسے لوگوں کی ہے جو کہ بھوکے ہیں پیاسے ہیں، وہ کیا لڑیں گے، ادھر تو ہزاروں کا لشکر ہے ہمارے پاس۔ حر نے کہا کہ نہیں میں 72 سے نہیں گھبرایا، میں 72 سے نہیں ڈرا ہوں، میں ڈر رہا ہوں فاطمہ زہرا سے، وہ جوان وہ خاتون جنت ہیں، میں انہیں کیا منہ دکھاؤں گا؟ حسین ابن علی فاطمہ کے بیٹے ہیں، رسول کے لخت جگر ہیں، علی کا لخت جگر ہے، میں روز محشر فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ ٹہل رہا تھا، کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اچانک بھائی آیا، بھائی نے کہا آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں ادھر جنت دیکھ رہا ہوں، ادھر جہنم دیکھ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں حسین ابن علی کے پاس۔ بھائی نے کہا آپ اکیلے نہیں جائیں گے، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ بیٹے نے کہا کہ آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اس نے یہ سن کر اپنے غلام کی طرف اشارہ کیا، کہ غلام سے کہا جا آج سے تو آزاد ہے، جدھر چاہے چلا جائے تو آزاد ہے، میں نے تجھے آزاد کیا۔ غلام نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا آقا جب تک آپ جہنم میں تھے آپ نے مجھے اپنے ساتھ رکھا، اب جنت میں جا رہے ہیں تو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ حر تیار ہوئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، تھوڑی دور چلنے کے بعد بیٹے سے کہا کہ بیٹا تو میرے ہاتھوں کو میری پشت پر باندھ دے۔ کہا بابا وہ کیوں، آپ تو آزاد ہیں۔ کہا کہ نہیں، مجرموں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، میں مجرم حسین ابن علی کا، سب سے پہلے ان ہاتھوں نے ہی حسین کے لجام فرس میں ہاتھ ڈالی ہے۔ تھوڑی دور چلے تھے کہ حر نے دوبارہ اپنے بیٹے کو آواز دے کر کہا کہ بیٹا میرا رومال نکال اور میری آنکھوں پہ رومال باندھ دے۔ کہا وہ کیوں بابا؟ کہا ان آنکھوں نے سب سے پہلے حسین کو گھور کے دیکھا تھا، یہ آنکھیں مجرم ہیں حسین ابن علی کی۔ ادھر حسین ابن علی نماز سے فارغ ہوئے اور کہا کہ عباس
علی اکبر حبیب ادھر آؤ، بڑھ کے استقبال کرو، ہمارا مہمان آ رہا ہے، ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ ادھر حسین، ادھر حر کا قافلہ نزدیک پہنچ رہا تھا کہ ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے آواز دی اللہ اکبر۔ کہا کیا ہوا؟ حر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بابا ابو الفضل عباس ہمارے استقبال کو آ رہے ہیں۔ دوسری مرتبہ آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حر نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا بابا علی اکبر ہمارے استقبال کو آ رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ جو آواز دی تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا آقا حسین ہمارے استقبال کو آ رہے ہیں۔ بس جیسے ہی حر نزدیک پہنچا، حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پر گرایا، حسین کے قدموں پر سر رگڑنے لگا۔ کہا آقا حال من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ آقا مجھے معاف کر دیجئے، میں نے ہی آپ کے خیموں کو فرات سے ہٹایا تھا، اور میں نے ہی آپ کے بچوں کو پیاسا تڑپایا ہے، میں نے ہی آپ کے بچوں پر پانی بند کیا ہے۔ آقا میرے قصور کو معاف کر دیجئے، آقا مجھے معاف کر دیجئے، میں جب تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ حسین ابن علی نے اسے اٹھایا، اٹھانے کے بعد حر کو سینے سے لگایا، کہا حر تیرا مہمان ہے، حر تو میرا مہمان ہے، لیکن افسوس کس وقت تو مہمان ہوا کہ ہم تیری مہمان نوازی نہیں کر سکتے، خیموں میں قطرہ پانی نہیں ہے۔ حر نے کہا میں ہی مجرم ہوں اس کا، میں نے ہی پانی بند کیا ہے۔ کہا حر میں نے تجھے معاف کیا، میری ماں فاطمہ زہرا نے تمہیں معاف کیا۔ کہا فرزند رسول اگر معافی مل گئی ہے تو سب سے پہلے جنگ کی اجازت مجھے دیجیے، میں جنگ کے لیے جاؤں گا، لیکن بس ایک خواہش ہے، اور وہ خواہش یہ ہے کہ جب میں نے آپ کو روکا تھا اور آپ سے اونچی آواز سے بات کی تھی تو آپ نے کہا تھا حر آہستہ بول، تو اکیلا ہے، میرے ساتھ میری بہنیں ہیں۔ آقا بس ایک خواہش ہے کہ میں ان رسول کے نواسیوں سے، آقا زادیوں سے، میں ان عصمت طہارت کی مطہرہ بیویوں سے معافی مانگ لوں۔ حسین ابن علی نے اجازت دی۔ حر بڑے بہادر تھے، حر بڑا غیور تھا۔ حر نے خوت پہنا، ذرا حمائل کی، گھوڑے پر سوار ہوئے اور آئے بیبیوں کے خیمے کے نزدیک، آواز دی کہ اے رسول کی نواسیوں، اے عصمت مطہرہ، اے عصمت طہارت کی پروردہ بیبیوں، تمہارا مجرم تم سے معافی مانگنے آیا ہے، حر تم سے معافی مانگنے آیا ہے۔ بس یہ سن کر زینب نے آواز دی کہ حر میں نے معاف کیا، حر میری ماں نے تجھے معاف کیا۔ زینب کا وعدہ ہے حر کہ زینب بہن کی طرح تیرے لاشے پر ماتم کرے گی، زینب حسین کے لاشے پر ماتم نہیں کرے گی، زینب سب سے پہلے تیرے لاشے پر ماتم کرے گی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔